ایک شخص کافی مدت سے بیمار اور زندگی سے لاچار اور بیزار تھا۔ امید کا چراغ لے کر ایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، جناب مجھے کوئی دعا اور بہتر مشورہ دیں تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ طبیب نے اس کے حال اور احوال کو غور سے دیکھا، پھر اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا، اس کے اندرونی حال سے واقف ہوا کہ اس کے بدن سے جان تو نکل چکی ہے، صحت کی امید ذرا برابر بھی نہیں۔ دوا دارو کر کے مفت میں اس غریب کو اور ہلکان کرنا ہے، لہٰذا طبیب نے مکمل تشخیص کے بعد مشورہ دیا، میاں تم یہ دوا دارو چھوڑو، انہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو رہی ہے، جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو، ہرگز اپنی کسی خواہش سے ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ صبر اور پرہیز اس مرض کے لیے مضر ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمہاری تمام بیماریاں جاتی رہیں گی۔ طبیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روشن ہو گیا۔ خوش ہو کر اس نے کہا، واہ آپ نے کیا خوب مشورہ دیا ہے، آج سے اس مشورے پر دل اور جان سے عمل کروں گا۔ مطب سے نکل کر درد دل کا مریض ٹہلتا ٹہلتا ایک دریا کے کنارے جا نکلا تاکہ طبیعت بحال ہو جائے۔ وہاں اسے ایک اس سے بھی زیادہ دل جلا نظر آیا، جو دریا کے کنارے بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کا گنجا سر دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مریض کا بے اختیار جی چاہا کہ اس کے چمکتے ہوئے گنج پر ایک زوردار تماچا مارے۔ دل میں سوچنے لگا، اس وقت مجھے اپنی خواہش کو روکنا نہیں چاہیے، ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صبر اور پرہیز میرے لیے ہلاکت ہے، اور طبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آگے بڑھا اور تراخ سے اس آدمی کی گدی پر تماچا دے مارا۔ اس غریب کا دماغ گھوم گیا، تڑپ کر اٹھا اور کہا، اے دیوس بے ایمان، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اور ارادہ کیا ہے؟ چانٹا مارنے والے کو 2-3 گونسے اس زور سے لگائے کہ یہ سب کچھ کھایا پیا بھول جائے، لیکن اس نے نظر جو اٹھائی تو سامنے ایک نحیف نزار شخص نظر آیا، جس کی ایک ایک پسلی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس آدمی نے ہاتھ روک کر دل میں کہا، اگر میں اس کو ایک گونسا بھی ماروں تو یہ برداشت نہ کر سکے گا، اور یہ اسی وقت ملک عدم کا راستہ لے لے گا۔ حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی، اور پھر مرض الموت تو اس بیچارے کا پہلے ہی کام تمام کر رکھا ہے، مرتے ہوئے کو کیا ماروں؟ لوگ سارا الزام مجھ پر دھر دیں گے۔ اس نے سوچا، خود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، لیکن اسے جوں چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ نہ جانے پھر کس کس کو یہ تماچا مارتا پھرے گا۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اس بیمار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں انصاف طلب کرے۔ اس آدمی نے بیمار کا بازو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا۔
پھر مریض نے اپنی ساری رودات سنائی۔ قاضی سارے حالات و واقعات سن کر غور کرنے لگا کہ شریعت کا فیصلہ تو زندہ آدمیوں اور صاحب مال کے لیے ہے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے۔ قاضی نے اس آدمی سے کہا، محترم، آپ شرع، حسد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ یہ تو قبر کی مانند ہے۔ اگر قبر کی اینٹ تیرے اوپر گر جائے تو قبر سے کیا انتقام لے گا؟ اس لیے تم ایسے بیمار سے جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ پھر قاضی اس قبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، بھائی تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 6 درم ہیں۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم 3 درم اس آدمی کو دے دو اور 3 درم اپنے پاس خرچے کے لیے رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب، پھر ہر لفنگا اس طرح ہم جیسے شریف آدمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اور اس شریف آدمی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ ادھر سے اس بیمار کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھٹکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے گنج پر پڑی۔ کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا چاند اس آدمی کے گنج سے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اسے وہ گدی تماچا مارنے کے لیے اس آدمی کی گدی سے کہیں زیادہ موزوں لگی۔ آخر قاضی نے نرمی سے اس آدمی کو کہا، تیری بات درست ہے، ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ تو دیکھ، وہ بیچارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے، خون کا ایک قطرہ اس کے بدن میں نہیں ہے، بجائے سزا کے یہ تو ہمدردی اور رحم کے لائق ہے۔ اس بیمار کو آخر دل کی بات ماننی پڑی، اور دوسرا اس نے دل میں سوچا کہ تماچے کا معاوضہ 30 درم سستا ہے۔ وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زوردار تماچا قاضی کی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگا، تم دونوں یہ پورے 6 درم لے لو اور میں اس کیس سے فارغ ہوا، مجھے تو اس مخمصے سے رہائی دو۔ وہ یہ کہہ کر چل دیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدمی نے کہا، اے انصاف کے بادشاہ، آپ نے جو دوسرے کے لیے پسند کیا وہی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا کہ ہر وہ چیز جو قضا لے کر آئے، اس میں ہماری تسلیم و رضا ضروری ہے۔ میں اللہ کے حکم سے باطن میں خوش ہوں، اگرچہ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے ہیں۔ میرا دل باغ اور آنکھیں ابر کی مانند ہیں، کیونکہ ابر کے رونے سے باغ ہنستا ہے۔ قدرت الہیہ کے ہاتھ سے کسی کو زہر ملتا ہے اور کسی کو امرت، کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ انہی متضاد کیفیتوں میں چاہنے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ اس حقائق سے جو ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، تسلیم و رضا سے اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس پر شکر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اچھی رائے ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمارے کمنٹس باکس کے اندر اپنی اچھی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر